ایکسپورٹ میں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 سال میں $12 ارب تک بڑھ گیا۔ پاکستان کے 1 کروڑ افراد گھروں سے محروم ہیں، ورلڈ بینک۔ حکومت کی جانب سے ریکنڈیشن گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے نئی شرائط عائد۔ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج بڑے ہی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کے دل کے اندر ایک جستجو، میری اپنی گاڑی۔ اور کارز کے بارے میں ہر شخص بات کر رہا ہوتا ہے۔ ورچولی وی آر اے نیشن وچ از obsessed with vehicular transport۔ جس کے پاس سائیکل ہے موٹر سائیکل لینا چاہتا ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی لینا چاہتی ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ گاڑی کے بارے میں جستجو کرنا تو اچھی چیز ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ غریب ملک جیسے کہ پاکستان ہے، وہاں پر گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں کہ عام آدمی کی دسترس سے بالکل باہر ہیں۔ اور ہر آدمی جو ہے وہ صرف سوچتا رہتا ہے کہ یار میں ایک اچھی گاڑی لے لوں۔ ہمارے ہاں تو 2 پہیوں والی بھی گاڑی کہلاتی ہے، 4 پہیوں والی بھی گاڑی کہلاتی ہے۔ پرابلم یہ بھی ہے کہ لوکل مینوفیکچرر تو نوٹ چھاپ رہے ہیں، چھپا چھپ ان کے نوٹ چھپ رہے ہیں۔ اگر باہر کے ممالک سے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں تو عجیب قسم، معذرت کے ساتھ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، دقیانوسی قسم کے رولز اور پروسیجرز ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جھوٹ بول کے ہی امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ کسی کو تحفہ دینا بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے، سامان لانا لے جانا یعنی کھیپیاں والا کام کرنا پڑتا ہے گاڑی منگوانے کے لیے۔ یہ مجھے کبھی کبھار بڑا پریشان کرتی ہے کہ کیسی دوغلی پالیسی ہے، لیکن کیا کروں، دوست میرے اس ادارے میں بھی ہیں، دوست میرے اس ادارے میں بھی ہیں، اور عوام بھی ہماری دوست ہیں، تو سب کے اب مفادات کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کوئی نہ کوئی پالیسی تو وضع کرنی پڑے گی۔ حکومت بھی ہمارے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، نئی آٹو پالیسی لاتی ہے، پھر ہمیں چھیڑتی ہے عوام کو، پھر اس کے بعد واپس لے آتی ہے پرانی پالیسی۔ پتہ نہیں کیوں یہ چھیڑ چھاڑ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، کیوں ان کو فکر نہیں ہے کل کی، کیوں ان کو فکر نہیں، آخرت کا تو میں نہیں بولوں گا، لیکن ان کو کل کی فکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ خیر، ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہوں گے، جناب سید تنویر احمد صاحب، جو کہ ایک آفیسر ہیں FBR کے اور ان معاملات کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں تنویر صاحب۔ تھینک یو۔ تنویر صاحب، آپ کے ساتھ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، تو پچھلی مرتبہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جس کہتے ہیں انٹریکسیز بتائی تھیں کہ جو تب امپورٹ پالیسی انٹروڈیوس کی گئی تھی، لیکن ناؤ وی ہیو دی ریورٹڈ بیک۔ تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے گا، یہ جو شکایات میں نے آپ کے سامنے رکھی، معذرت میں نے لفظ دقیانوسی استعمال کیا، میں بھی آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن میرے خیال یہ بیگیج اور گفٹ اسکیم جو ہے نا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ پس منظر میں لے جائیں، ماضی میں لے جائیں، مجھے سمجھائیں یہ امپورٹ پالیسی ڈیوائس کہاں سے ہوتی ہے، اس کی روٹس کیا ہیں؟ پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر ایک آدھ دفعہ ڈسکشن کی۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ شروع سے ان ناظرین کے لیے جن کو کہ تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑا سا ایک بریف کہ گاڑیوں کی امپورٹ اوور آل ہی تھوڑی سی ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی کہ اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ فورن ایکسچینج کے اوپر تھا، اور جس کی وجہ سے ریگولیٹری ڈیوٹی بہت ساری چیزوں پر لگائی گئی۔ اسی تناظر میں یہ بھی دیکھا گیا کیونکہ ہمارا امپورٹ گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، تو ریگولیٹری ڈیوٹی کے علاوہ کچھ پروسیجر گاڑیوں کی امپورٹ کے چینج کیے گئے۔ اور نہیں، یہ حال ہی کی بات کر رہے ہیں یا ماضی میں جہاں آپ کو لے کے؟ نہیں، ابھی یہ نومبر اور اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا ریمائنڈ بٹن دبا کے مجھے تھوڑا سا ماضی میں۔ اچھا، اگر آپ پہلے بھی چلے جائیں تو اس میں بیگیج اسکیم کیوں، گفٹ اسکیم کیوں؟ دیکھیں نا، اس کا بھی مقصد بیسیکلی اول تو 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ بیگیج اسکیم میں اور جو آپ کی جو گفٹ اسکیم ہے، آپ یا ٹرانسفر آف ریزیڈنس جو اسکیم ہے جو لوگ کرتے ہیں، تو اس میں پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ گاڑیاں، کاریں جو ہیں وہ اس وقت پریزنٹلی 5 سال پرانی، اور کوئی جیپیں بھی 3 سال۔ لیکن کیوں؟ دیکھیں نا، ایک زمانے میں تو 5 سال پرانی ساری آ سکتی تھیں، لیکن جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے، لوکل مینوفیکچر وہ نہیں چاہتے کہ آپ بالکل تمام پرانی گاڑیوں کو الاؤ کر دیں، ادروائز نئی گاڑیاں خریدے گا کون؟ اصل ایشو یہ ہے، یعنی لوکل اسمبلر ان کا یہ ہے کہ ہماری اجارہ داری برقرار رہے، اور وہ بھی ایک طرح سے درست میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی ظاہری بات ہے فکس کاسٹ لگائی ہے،
फिर Let me कॉस्ट के not अलावा just, एक बड़ी देखें, वो आप देखिए कि एक बड़ी तादाद में आपके वेंडर्स भी क्रिएट हो गए हैं। जी अच्छा, मादी में ये होता रहा कि कुछ वेंडर्स बाहर से मंगा रहे थे, लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे वेंडर्स ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और उस इन्वेस्टमेंट में वेंडर्स ने एक ह्यूज अपना सेटअप उन्होंने भी बनाया, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट हो गई ना, इन्वेस्टमेंट होगी, वो पार्ट्स कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क में जनरेट हुई एक बहुत बड़ी। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसी और इनएफिशिएंसी है। 25 करोड़ हमारी आबादी होने वाली है, हुई नहीं ना, अब ये बोल देता हूँ 25 करोड़ होने वाली है। मॉडल्स हमारे पास 8 हैं कार के, 4 से डाउन होंगी पाकिस्तान में, 5 से डाउन होंगी लोकल असेंबलर्स की, मुझे पता नहीं 6 होंगी सर। और 25 करोड़ की आबादी जो कि होने वाली है, उसको वो 6 से डाउन के टाइम लगेगा उस आबादी को होने में। नहीं तो काविश ये आप थोड़ा मुश्किल मुझसे सवाल आपने सवाल पे सवाल पूछ लिया। खैर मैं इस बारे में नहीं कह सकता कितनी जल्दी होगी, बट वी आर प्रीटी फास्ट एट दीज थिंग्स। जी उसमें अब ये जो 3 स्कीम थी, अब इनके ऊपर अब बाहर से इंसेंटिव दिया गया कि भाई यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज ना जाए। आप एक और चीज़ देखें कि हमारे यहाँ जो इंपोर्ट है, आप ये ऑयल और जो बड़ी सेक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? स्टील सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ मशीनरी से, उसके बाद आपका एडिबल ऑयल से बहुत आ रहा है। लेकिन दूसरा बड़ा आइटम जो है वो गाड़ियाँ हैं। अच्छा, कि गाड़ियाँ जो हैं उसको बहुत बड़ा ह्यूज रेवेन्यू दे रहा है इस वक्त। नहीं, लेकिन ये लोकल असेंबलर दे रहा है, ये इंपोर्ट दे रहा है? इंपोर्ट की बात हो रही है, इंपोर्ट दे रहा है ना, इंपोर्ट की बात हो रही है कि इंपोर्ट के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो ये लोग ला रहे हैं, नहीं ये जो ला रहे हैं सीकेडी और एसकेडी, जी उसके ऊपर यानी भी कंप्लीट नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन के अंदर ये जो असेंबलर ला रहे हैं, इस पे ड्यूटी लेते हैं हम लोग? जी हाँ, रियायती ड्यूटी है, रियायती ड्यूटी, लेकिन ड्यूटी है। हाँ 35% है ड्यूटी, सेल्स टैक्स भी देते हैं। लेकिन जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर तो डबल ट्रिपल है ना ये लेकिन ये है कि उसके बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर बन गए और उनके रॉ मटेरियल पे भी बहुत सारी छूट है, उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट तो बेसिकली ऑटो इंपोर्ट पॉलिसी डिक्टेट हो रही है ऑन टर्म्स गिवन बाय द असेंबलर्स। जी हाँ बिल्कुल, उनकी बहुत ज़्यादा मानी जाती है बात, इसलिए कि वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और वो अपनी टर्म्स डेफिनेटली मनवाते भी हैं। और लेकिन उनकी गाड़ियाँ तो कागज़ की बनी हुई गाड़ियाँ होती हैं, जापान की आए हैं, जैपनीज स्टाइल गाड़ी होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त फिनिश, पेंट क्वालिटी एक्सीलेंट, और आप देखें जो फिटिंग्स और अंदर इंजन के पार्ट्स होते हैं वो भी एक क्लास, फर्स्ट क्लास। लेकिन ये क्या इशू है कि जो हमारी लोकल असेंबलर गाड़ी बनाता है वो मज़ेदार नहीं बनाता है। छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर मैं आकर अपने मेहमान से पूछता हूँ कि असेंबलर डिक्टाट तो दे रहा है, ये बता तो रहा है कि जनाब अपनी ऑटो इंपोर्ट पॉलिसी को इस तरह से बनाओ कि हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों, लेकिन पब्लिक जो है पाकिस्तान की, उनके इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा? बाय गिविंग देम क्वालिटी प्रोडक्ट। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की कार इंपोर्ट, ऑटो इंपोर्ट पॉलिसी के मुतालिक। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब जो कि सीनियर ऑफिसर हैं FBR के, इससे पहले जो है DG थे वैल्यूएशन के कस्टम के अंदर बड़ा अहम ओहदा समझा जाता है, और मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अहम ओहदा समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि अहमियत का ताल्लुक़ किससे होता है। तनवीर साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं सर, पाकिस्तान के अंदर इसी तरह पैमाना रखा जाता है। आपके सामने जो सवाल रखा था ब्रेक पे जाने से पहले, वो यही था कि हमारे यहाँ ऑटो इंपोर्ट पॉलिसी की डिक्टाट एक तरह से लोकल असेंबलर की तरफ से आ रही है, लेकिन लोकल असेंबलर पर जो चेक एंड बैलेंस और जो एहतसाब होना चाहिए वो नहीं हो रहा। वो फिर हमें वैरायटी ऑफ मॉडल भी दे, फिर वो हमें जो है वो अपग्रेड भी दे मॉडल के, और फिर हमें मुनासिब प्राइस में भी दे। ये तीनों चीज़ें दे दे, फिर ऑटो इंपोर्ट पॉलिसी को डिक्टाट। असल में हमेशा से डिक्टाट जो हमारे यहाँ बैलेंस रहा है वो कभी एक तरफ आने तक चला जाता है, कभी दूसरी तरफ, लेकिन पिछले 15-20 सालों में वो एक ही तरफ रहा है और वो लोकल मैन्युफैक्चरर की तरफ रहा है। और यही वजह है कि देखें अवाम और नॉर्मली लोग जो हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि इंपोर्ट करें तो वो क्योंकि ड्यूटी टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं तो वो कुशन इतना ज़्यादा मिल जाता है
कि वहाँ पर कहीं एक बैलेंस होना चाहिए और दोनों तरफ होना चाहिए। देखें, कि इफ अ स्टैंडर्ड सेडान, आप दुनिया घूमे हुए, अ स्टैंडर्ड सेडान इन पाकिस्तान कॉस्ट अबाउट 2 मिलियन रुपीस इफ यू बाय फ्रॉम अ लोकल असेंबली। ये बहुत महंगी है। आपके ख्याल से आप क्या ये 1000 सीसी की भी जस्टिफाइड है? देखिए, नहीं 1000 सीसी की भी बहुत ज़्यादा है, और यही बात हो रही है कि एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए, ना तो लोकल मैन्युफैक्चरर ने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, और कई दफ़ा बातें हुई, उन्होंने कहा जी हम $1 बिलियन इतने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हम वापस ले जाते हैं, हम बंद कर देते हैं। ऊपर से आपके डोनर कंट्री है जापान और दूसरा, तो उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा हमेशा से प्रेशर्स होते हैं कि आप इनको तो ये इंपोर्ट भी तो उन्हीं की गाड़ियां हम करते हैं ना हम। लेकिन एक बात जो है ना वो ये कि कहीं इस तरह का होना चाहिए बैलेंस, जहाँ पर के लोकल मैन्युफैक्चरिंग हर्ट ना हो, लेकिन अवाम को प्राइसेस जो हैं, अगर इंपोर्ट आप थोड़ी सी हो सकता है कि 5 साल की बजाय 6 साल कर दें, 7 साल कर दें, या आप इस तरह का स्ट्रक्चर कोई बनाएं कि जहाँ पर के गाड़ियाँ थोड़ी सी अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, देखें डिमांड तो पूरी कर नहीं सक रहे, ठीक है, आपको 1-2 लाख गाड़ी जो है वो चाहिए, तो वो तो आपने इंपोर्ट करनी है। अब सर जी, मैं एक इकोनॉमिस्ट व्यू आपको देता हूँ जी। मुझे आप 4.5 सर एक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि दूसरा, इन तमाम जब आप इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, गाड़ी इतनी महंगी कर रहे हैं, अगरचे उसके ऊपर भी उनके अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है मैन्युफैक्चरर्स का, डिलीशन प्रोग्राम हमें मैक्सिमम ले जाना चाहिए कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम करें। इंजन पार्ट्स वो कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है और उसकी वजह से शायद तमाम जो हैं डिलीट करने मुमकिन नहीं है और बहुत सारी चीज़ें मंगा लेते हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म चेक एंड बैलेंसेस के, देखिए दूसरे मुल्कों में मुझे 4.5 लाख रुपए की सर गाड़ी चाहिए। इकोनॉमिस्ट ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी नहीं, इकोनॉमिस्ट ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ कि आई नीड अ पीपल्स कार। जैसे एक ज़माने में आपको पता है वोक्सवैगन बनाई गई थी अवाम के लिए गाड़ी, 4.5 लाख रुपए के अंदर आप मुझे 800 सीसी ब्रांड न्यू शोरूम से गाड़ी दिला के दें, 800 सीसी गाड़ी, या उससे थोड़ी छोटी दिला दें, कोई इशू नहीं। 4.5 लाख के अंदर आवाम को कब गाड़ी मिलेगी, ये पूछ रहे हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप इंपोर्ट करें ऑन डिस्काउंट। पहली बात तो ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे भी ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं, ठीक है, वो कोई फ्री नहीं है, वो भी ड्यूटी एंड टैक्स दे रहे हैं। तो आप अगर बहुत कम दे रहे हैं आवाम के लिए, यानी ड्यूटी टैरिफ के अंदर और टैक्सेस के अंदर सब्सिडाइज करें। को एक तो इशू ये है ना कि जब आप एक बड़ी पॉलिसी बना रहे हैं तो आप और ड्यूटी एंड टैक्सेस लेने हैं, तो आपके सामने एक तरफ एडिबल ऑयल होता है, एक तरफ आपके सामने शुगर होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं इंडस्ट्री के, और एक तरफ कार होती है। तो कार जो है वो डेफिनेटली एक उस तरह की बुनियादी हमारे माशरे में, बाहर तो डेफिनेटली एक ज़रूरत है शायद कि उस तरह की, बाहर तो ज़रूरत ख़त्म कर दी ना गरीब आदमी वर्सेस अमीर आदमी की बहस चल पड़ती है। मैं उस तरफ आपको ले जाना नहीं चाह रहा था। ऑटो इंपोर्ट और ऑटो पॉलिसी से पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनती है सर। जी हाँ, गोरा बहादुर जो है वो अपने मुल्क के अंदर, हम लोग बुरा मानते हैं, वो गोरा बहादुर कहता हूं, अपने मुल्क के अंदर ट्यूब सिस्टम लगाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर भी फ्लॉन्ट करता है, बेबी रोज नहीं जाता होगा ट्यूब के ऊपर, लेकिन वो शो करता है कि देखो मैंने भी ट्यूब पे ट्रैवल कर लिया। वो तो हमारे शेख मोहम्मद जो है वो दुबई की मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है। देखें ये बात आपने की, बाहर की बात तो छोड़ दें, मुझे 4.5 लाख में गाड़ी दें आप, मुझे गाड़ी 4.5 लाख में चाहिए, मेरी आवाम को 4.5 लाख रुपए के अंदर 800 सीसी या उससे कम की गाड़ी चाहिए, आवामी बात कर रहा हूं। देखिए आपके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं, थोड़ी सी अब ये है कि देखिए अब नई एक पॉलिसी बनी, अव्वल वो पॉलिसी इस बात पर नहीं थी, वो पॉलिसी इस बात पर थी, ये जो नई बनाई गई, जिसकी वजह से 11,500 गाड़ियाँ स्टक अप हो गई, और वो गाड़ियाँ कि आप फॉरेन बात करें अभी जो बनी कि जी आप फॉरेन एक्सचेंज बाहर से लेके आए, और वो उस जो आदमी वहाँ से गिफ्ट कर रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस कर रहा है, पोस्ट सितंबर 2007 जी, पोस्ट सितंबर मेरे ख्याल जी सितंबर में बनी, और नवंबर में फर्दर वो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस इसमें ऐड हो गया जी जी, कि आप फॉरेन एक्सचेंज में ड्यूटी पे करें, और फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आए और वो उस आदमी के अपने अकाउंट में आए या उसके रिश्तेदार के अकाउंट में आए। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि तमाम अकाउंट जो पासपोर्ट हैं वो नॉर्मली ख़रीद लेते हैं, नॉर्मल आपके जो वो हैं पावर ऑफ अटर्नी ले लेते हैं। फिर ये फरसुदा निज़ाम है कि नहीं है? पर है ना फरसुदा निज़ाम पर। आप फिर इसमें क्या कुछ इसमें रिफॉर्म हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक कुछ रिफॉर्म। देखिए अगर आप गिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस नहीं करेंगे तो आप अपने पल्ले से फॉरेन एक्सचेंज नहीं, लेकिन कोई रिफॉर्म इसमें लाया जा सकता है। वो फिर आप बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन देखें आपके फॉरेन एक्सचेंज पर इतना बर्डन आता है कि ये जो पासपोर्ट खरीदना बेचना ये तो मजेदार चीज है, लेकिन कुछ रिफॉर्म कर लें, आपकी जो कोटा दे दें, लेकिन उसका फॉरेन एक्सचेंज कौन देगा? फॉरेन एक्सचेंज फिर आपको इन्हीं स्कीम में करना पड़ेगा कि बाहर से कोई पे करे, ताकि आपके फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बर्डन ना आए।
اور یہ جو گفٹ اسکیم کی گئی کہ اس میں بھی فورن ایکسچینج میں ڈیوٹی پے کی جائے ان 3 اسکیمز کے اندر، تو وہ بھی گڑبڑیشن ہوگی نا. اس میں یہ ہوا کہ وہ آدمی اب اویلیبل نہیں ہے، اس نے آتھورائزیشن کسی اور کو ڈیلر کو دی، اس نے پاور آف اٹرنی دی، بھائی تم میرے بہاف پہ کلیئر کرا لینا، وہ کر لینا. اس کو تھوڑا سٹریم لائن. اب کیا ہوا کہ وہ جب 11,500 گاڑیاں ہوئی ہیں تو ایک تو یہ تھا کہ پہلے کہ آپ فروری تک کی ڈیڈ لائن دے دیں اور پرانی پالیسی کریں، لیکن So why doesn't government come up with a permit and sell it instead of let's look at it this way. Let's leave these people out. Why doesn't the government come up with a system and sell a permit to importers? کوئی ایک خریدنا چاہتا ہے ایک گاڑی کے لیے وہ پرچیز کرے, گورنمنٹ کو اس کا ریونیو بھی ملے گا, نہ کہ اس آدمی کو, نہیں تو اوورسیز پاکستانی کو ضرور مل رہا ہے. نہیں وہ آپ لیں نا, جو 50,000 اس کا پاسپورٹ خریدنے میں لگا ہے وہ آپ لے لیں. میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو, we can talk about it. اس سے ایک ڈائیلاگ شروع ہو سکتا ہے, ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے. چھوٹا سا بریک لینا ہے. آپ کے ذہن میں ہیں خیالات, مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں ہیں, لیکن میں آپ کے آئیڈیاز ضرور سنوں گا, بڑی اہم بات ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری گفتگو جاری ہے, ہم بات کر رہے ہیں آٹو امپورٹ پالیسی کے بارے میں. تھوڑا سا میں آٹو پالیسی کی جانب بھی جا رہا تھا, لیکن پھر بہت ساری جگہوں پر چلا جاؤں گا تو پھر مین موضوع ہمارا رہ جائے گا. اور خاص طور پہ جو چیز ایمفسائز کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بات ضرور کرتے ہیں ہماری آٹو امپورٹ پالیسی کے متعلق, لیکن اس کے نظام میں ریفارم کی ضرورت ہے. اس موضوع کے اوپر میرے خیال پورا پروگرام ایک رکھ دیں گے, اور اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو ریفارم دا سسٹم, کہ یہ پاسپورٹ خریدنا اور یہ گفٹ اسکیم, اس کی کمپلیکیشن کو ہٹائیں ابھی. لیکن آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فار مائی سیلف, اور آپ کے لیے بھی, کہ جو نیا ریورژن ہوا ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تنویر صاحب, کیونکہ میں تھوڑا کنفیوز ہوں کہ جو ریورٹ کیا ہے بیک, تو پھر فائدہ کیا ہوا نئی پالیسی لانے کا اور پھر ریورٹ بیک کرنے کا. اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں. دیکھیے, جس وقت یہ پالیسی آئی کہ آپ فورن ایکسچینج میں ڈیوٹی پے کریں گے اور آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے یا اپنے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں آئیں گے, تو لوگوں کا تو یہاں پر باہر سے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے میجورٹی کا, اور ان کے لیے پیسے بھجوانا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو بہت سارے پاسپورٹ ہیں وہ آگے لوگ جو ہیں پاور آف اٹرنی پہ دے دیتے ہیں. تو یہ جو فورن ایکسچینج والا تھا تو 11,500 گاڑی جو تھی سٹک اپ ہو گئی. ایک چیز آپ اور دیکھیں, کتنی 11,500 ہاں 11,500 گاڑیاں. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے کچھ 5-6 ہزار تو چھوٹی ہوں گی جس پہ کوئی, یہ وہ تھیں جو گاڑیاں ٹرانزٹ میں تھیں. جی ٹرانزٹ میں اور پالیسی کے بعد کلیئر نہیں ہو رہی نہیں اس میں, اور تقریباً 1,000 تو وہ ہوں گی جس پر کوئی 80 لاکھ 1 کروڑ کی ڈیوٹی ہوگی, اور تقریباً 2-3 ہزار ایسی ہوں گی جس پر 50 لاکھ سے 70 لاکھ ڈیوٹی ہوگی. تو آپ کی تو تقریباً میرا اسٹیمیٹ ہے کوئی 20 ارب اوپر سے زیادہ ریونیو بھی پھنس گیا, ریونیو بھی سٹک اپ. اور دوسرے یہ کہ اس کا یہ اثر ہوا کہ آپ کی دیکھیں لوکل جو تبھی یاد آئی, ورنہ عوام کی کون پرواہ کرتا, ریونیو سٹک اپ ہو گیا. لوکل گورنمنٹ لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے, آپ دیکھیے کہ اس کی کاسٹ کہاں چلی گئی, اون بڑھ گیا. تو آپ کو امپورٹ اس لیے ضروری ہے. اور پالیسی بھی دیکھیں, اب کیا ہوا کہ اس وقت تو سمپلی ریورٹ بیک کر دی ہے پالیسی, جو پرانی پالیسی تھی وہ کر دی ہے, لوگ کلیئر کرا رہے ہیں. لیکن یعنی فرق کیا بڑا, جی ہاں اسٹیٹس کو. لیکن نئی پالیسی بنانے کے لیے ابھی 3 تاریخ کو ایک میٹنگ تھی بٹوین منسٹری آف کامرس, اسٹیٹ بینک اینڈ FBR, لیکن وہ کسی وجہ سے تھوڑی سی آگے ہو گئی ہے. تو نئی پالیسی کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو مقصد تھا کہ اگر گاڑیوں کی امپورٹ, اچھا ایک چیز اور کر دوں کہ سارے اس کے اندر کوئی 65 کروڑ روپے ڈیمریج بھی اوپر ہو گیا, اور تقریباً 50 سے 60 بیئر کون کرے گا, جو امپورٹر ہے. تو دس مینس کہ کوئی 30-40-50 ہزار روپے تو ویسے ہی ایک گاڑی کے اوپر کاسٹ بڑھ گئی. اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے ان کی بھی کاسٹ تھوڑی سی ظاہر ہے کہ اوپر چلی گئی ہے, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی مارکیٹ میں گاڑیاں نہیں تھی. تو وہ ڈیمانڈ ابھی اس پالیسی سے یہ ہوگا کہ امیڈیٹلی گاڑیوں کی نہیں, تو یہ ریلیف آئی, اب فوراً ریلیف آ گئی. لوگوں کو اپنا پیسہ جو ہے وہ سٹک اپ تھا وہ تو وہ گاڑیاں بھی مل گئیں, مارکیٹ میں بھی آ جائیں گی, پرائسز بھی تھوڑی سی اسٹیبل ہو جائیں گے. ایک تو یہ اس سے فرق ہوگا تھوڑا سا. اور جو لوگوں کو شکایت تھی کہ اون بہت بڑھ گیا ہے لوکل مینوفیکچر کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے, وہ تھوڑا سا پریمیم, ہاں پریمیم, پرائس پریمیم, جی ہاں پرائس پریمیم, وہ تھوڑا سا بیلنس اس وقت ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اور ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ یہ
پالیسی ہی ہے جس کی وجہ سے کہ 2 نئے مینوفیکچر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 2 نئے مینوفیکچر کر رہے ہیں جی ہاں کہ وہ وہاں پر سوچ رہے ہیں اور نہیں پلان بھی کر رہے ہیں. ایک نے ریویمپ کیا ہے, ایک نے ریویمپ کیا ہے اور دوسرے ایگزسٹنگ یونٹ کو, جی ہاں, اور دوسرے ایک اور مینوفیکچر بھی آ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر, کیونکہ آپ کا گیپ جو ہے مینوفیکچرنگ کا اور اس میں کافی زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی جو امپورٹ پالیسی ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح کرنا ہے کہ لوکل مینوفیکچرنگ ہرٹ نہ ہو, لیکن اس کی پرائس عوام کو اس کوالٹی کی ایک جینون پرائس میں. مجھے ایک چیز چاہیے, تھوڑا سا مجھے ایک چیز چاہیے اس پالیسی کے اندر, مجھے چاہیے بسز ٹیکس فری جاپان سے, معذرت کے ساتھ مجھے بسیں چاہیے جی, بسوں کے اوپر مجھے ماس ٹرانزٹ چاہیے. ماس ٹرانزٹ کے اوپر بالکل ڈیوٹی ہے وہ نہیں ہے جو گاڑیوں کے اوپر ہے, بسوں پہ نہیں ہے, نہیں 5-10% بالکل جو بھی منگا لیں, ہاں جو بھی منگائے 5-10%. کوئی تو ہوگا اس میں لکھونا ہوگا کوئی نہ کوئی, نہیں بہت لو لیول کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ بسوں کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے, وہ میس. یوزڈ بسز, یوز بسز کی بھی ایک پالیسی ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ پرانی بسیں لا کے کھٹارا تو نہیں چلانے دیں. نہیں کھڑے جاپان میں تو, ہاں تو وہ جو آپ وہی ہے نا جو دوسروں کے اوپر ہے, تو جیسے کوسٹرز وغیرہ ہیں, یہ میں بول رہا ہوں. جی ہاں, تو کوسٹرز کے اوپر بھی اسی طرح پالیسی ہے کہ ان کے اوپر بہت کم, مطلب کہ نہ ہونے کے برابر منیمل ڈیوٹی, تو وہ ان کے اوپر کاسٹ اتنی نہیں پڑتی. لیکن یہ ہے کہ باہر کیونکہ ہمارے ہاں کرائے ورائے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے عام اس کے لیے کم رکھے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو یہ ہے کہ وہ نئی بسیں آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ لے کے, پرانی چاہیے نا لوگوں کو, پرانی, لیکن 10 سال پرانی چاہیے, 10 سال کی غالباً. اب کیونکہ وہ بھی ایک کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ سارا کھٹارا جو ہے وہ اس میں وہ یہاں پر آ کے وہ چلنا شروع ہو, کوئی ایسی تو ہو ریزنیبل گاڑی ایسی زبردست ہوتی ہے, اس کی تمام چیزیں بالکل 5 سال کا آپ رکھیے کہ 5 سال پرانی, تاکہ وہ دیکھیں اگلے 5 سال چل بھی تو سکے. مجھے تو لگتا ہے پلاسٹک ہی نہیں کھولتے اپنی گاڑی کا, ایسی گاڑی نئی آتی ہے یوزڈ, آپ حیران ہو جائیں گے. یوزڈ گاڑیوں کی کوالٹی ہماری یہ برینڈ نیو اسمبلڈ گاڑیوں سے زیادہ اچھی. جس میں کوئی چلیں اس میں میرے ساتھ چلیں پھر آپ, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ٹور لگا کے آتے ہیں بسیں بھی لوکلی, کیونکہ ان کی باڈیز ایک بہت بڑا ہیوج کاروبار ہے. آپ ان کی پینٹ کوالٹی دیکھیں, آپ ان کے انٹیریئر دیکھیں, آپ ان کے انجن دیکھیں. ایک اور چیز دیکھیے کہ وہ جو بسیں ہیں اور جو یہاں پر چیسز منگا کے باڈی اوپر بلڈ کر رہے ہیں, ان کو وہ بس ہاف دی کاسٹ پڑتی ہے جو کہ امپورٹڈ ہے. آپ یہ ایک اور چیز دیکھیں, وہاں پر جو لوکل یہاں پر باڈی بلڈنگ ہے, آپ کے چنیوٹ میں, آپ کے وہاں پر, آپ کے لاہور میں, آپ کے دوسرے شہروں میں, پنجاب میں, تو یہ باڈی بلڈنگ کا, بس باڈی بلڈنگ کا ہیوج بزنس ہے. تو وہ بھی خوبصورتی پہ زور ہے نا, نہیں خوبصورتی پہ دھواں اتنا چھوڑتی ہے, وہ لگتا ہے کہ یہ بس جو ہے سگریٹ پیتی ہوئی جا رہی ہے. دیکھیے وہ چیسز اور وہ تو انجن باہر کا ہے نا, لیکن اوپر پوری باڈی جو. And now we've shaped the chassis in order to make it CNG compliant. یہ بھی ہوا ہے پاکستان, وہ they've shaped the chassis تاکہ وہ جو ہے اس کے اندر وہ CNG چل جائے. اب تو CNG کا ایشو ہی ختم ہو گیا, اب تو یہ ہے کہ ہاں, اب تو یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ. لیکن نندلیس آپ کے خیال سے آپ کا دل کیا کہتا ہے, میں تھوڑا سا آپ کا FBR کا تعلق توڑ تو نہیں سکتا, لیکن تھوڑا سا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے, ڈو یو تھنک کہ ماس ٹرانزٹ کے اندر, بسز کے اندر, اس کے اندر تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا گنجائش پیدا کریں. جیسے دیکھیے ڈیوٹی ٹیکسز آلریڈی منیمل ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے اوپر امپورٹ پر نہیں ہے, لیکن میس ٹرانزٹ پر ڈیفینیٹلی ایج پر, اور زیادہ جو ہے میس ٹرانزٹ کے اوپر لوگ اتنی ہیوج انویسٹمنٹ نہیں کر رہے جتنی کہ درکار ہے, جتنی کرنی چاہیے. تو ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس ہمارا مینوفیکچرر, بس مینوفیکچرر جو ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, آپ جانتے ہیں کتنی نکال ہے, وہ بھی شاید جاپنیز کے ساتھ ہی ہے, لیکن کتنی بسز پروڈیوس کرتا ہے. ایک بات ہو رہی تھی والوو, آئی ڈونٹ نو ویدر والوو از انٹو بسز, نہیں والوو کی تو ہیں بس, لیکن مجھے بھی یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کیا, نہیں ان کی آئی بھی اور بہت ساری آئیں والوو کی بسیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ سے اب ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جس کو کہ اب, لیکن ہے یہ آٹو امپورٹ پالیسی کا حصہ ہی ہے نا, اس کا حصہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ایک اور ایشو ہے وہ ڈمپرز, وہ آپ کے جو ہیں ہیوی مشینری, آپ کی کنسٹرکشن مشینری, اچھا وہ بھی آپ کی وہ بھی امپورٹ پالیسی, اور اس کی بھی جو تمام پالیسی ہے وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ وہ ریوائز ہونی چاہیے کہ آپ کی کنسٹرکشن مشینری جو ہے, اور اس میں بھی یہ ایشوز ہیں کہ آپ کی کنسٹرکشن مشینری جو ہے وہ آ رہی ہے, وہ بسوں میں کنورٹ ہو رہی ہے, وہ الٹ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اس کے اوپر یہ موضوع ایک سمندر ہے, اور ہمیشہ کی طرح تشنگی رہ جائے گی, اور ہر پروگرام کے اندر اب تقریباً یہی کہنا پڑتا ہے. فائدہ یہ رہتا ہے وقت کی قلت ہونے کا کہ مہمان کو دوبارہ سے دعوت دینے کا بھی موقع مل جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے. مستقبل کے اندر بھی کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ سے مدعو کریں, اور خاص طور پہ یہ جو عوامی موضوع ہے جو میں نے آپ کو بتایا, افورڈیبل
ویہیکولر ٹرانسپورٹ افورڈیبل کار کا جو ہر کسی کا خواب ہے وہ پورا ہو سکے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.